بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ٹائم کے ساتھ میں ہوں بشارت راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو سیاستدان تو بعد میں بنے، لیکن ان کا جو تعارف ہے وہ کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے، تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ علمی ادبی شخصیت، درجن بر کتابوں کے مصنف، اور درس و تدریس سے ان کا ایک لمبا عرصہ درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ 25 سال تک یہ درس و تدریس سے وابستہ رہے، اور ان کے شاگردوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف پاکستان کی جو کلیدی عہدوں پر پہنچے۔ ان میں فواد حسن فواد جو نواز شریف کے سابق سیکرٹری رہے، موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل زبیر حیات، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے شاگردوں میں رہے۔ حکومت پاکستان نے 2014 میں انہیں علمی ادبی اور تعلیمی جو انہوں نے سرگرمیاں انجام دی، اس خدمت اس میدان میں انہوں نے جو اپنے قلم کے ذریعے جو جہاد بھی کیا، اس حوالے سے انہیں سب سے بڑا اعزاز اعلان امتیاز سے بھی نوازا۔ یہ سیاست میں بہت بعد میں آئے۔ پاکستان کے سابق صدر رفیق تارڑ کے ساتھ یہ بطور پریس سیکرٹری بھی کام کرتے رہے۔ پھر جب 2014 میں میاں محمد نواز 2013 میں پاکستان میں مسلم لیگ نواز کی حکومت بنی، تو یہ اس وقت وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے معاون خصوصی مقرر ہوئے، اور یہ آج بھی میاں محمد نواز شریف کے دستے راست اور ان کے قریبی حلقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے قریبی رفقا میں شمار ہوتا ہے۔ میاں محمد کہا جاتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جب بھی کوئی مشورہ کرتے ہیں سیاست کے حوالے سے اور پاکستان میں کسی بھی حوالے سے، تو وہ ان سے ضرور مشورہ لیتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر۔ آپ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے بہت سارے جو ہے وہ ان کے سینے میں راز موجود ہیں۔ یہ صدر رفیق تارڑ جب کے ساتھ بطور پریس سیکرٹری تھے، جب جنرل مشرف نے 99 میں کو کیا، اس وقت سے لے کر یہ کسی نہ کسی طرح اقتدار میں رہے، میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے، نون لیگ کے لیے یہ انہوں نے کام کیا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کے سینے میں جو کچھ راز پوشیدہ ہیں کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے وہ آپ کو اس حوالے سے وہ آگاہ کریں، ہم ان سے راز اگلوا سکیں۔ تو سب سے پہلے سوال کرتے ہیں ہم ان سے کہ سینیٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ صدر تارڑ صاحب کے ساتھ تھے جب مشرف نے کو کیا، تو اس وقت انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ وہ آئینی طور پر صدر برقرار ہیں، یعنی مشرف کا ان کو ہٹانا درست نہ تھا۔ اس معاملے کا ابھی تک کیا بنا سنا؟ یہ مشورہ آپ نے دیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ میرے بارے میں بتایا، جس کے لیے میں بے حد آپ کا شکر گزار ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، مشاورت تو ظاہر ہے کہ جو ہی یہ ماشاء اللہ نافذ ہوا تو اسی لمحے شروع ہو گئی تھی۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ اس شام مرحوم جو گورنر تھے ہمارے سرحد کے سندھ کے، ان کا کھانا تھا صدر صاحب کے گھر، ممنون صاحب کا، اس وقت تو گورنر تھے، بعد میں صدر بنے، اور اس کھانے سے فارغ ہو کے کوئی 8:30-9 بجے پھر میں تھا اور ملٹری سیکرٹری تھے اور صدر تارڑ صاحب تھے، ہم بیٹھے اور ہم نے اس پہ بات چیت کی جی کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور کیسے ہو گیا ہے۔ اور صدر صاحب بہت پریشان تھے میاں صاحب کے حوالے سے، انہوں نے ایک آدھ بار کوشش کی، ٹیلی فون کی، ایک ہی بار ان کا رابطہ ہو سکا، اس کے بعد نہیں ہوا۔ اسی دوران ہماری موجودگی میں ہی مشرف صاحب کا فون آیا ان کو جی کہ آپ کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا، میرا انتظار کیجیے گا اور میں آتے ہی آپ سے ملاقات کروں گا۔ صدر صاحب کا اپنا خیال تو یہی تھا کہ جی اب میرے لیے اس غیر قانونی اقدام کے بعد باقی رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے۔ پھر ان کی ملاقات ہوئی، جب مشرف صاحب آئے میں وہیں تھا، ہم نے ان کو ریسیو کیا، پھر الگ سے ان کی دونوں کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بہت زور دیا جی کہ آپ جاری رکھیں، یہ ملک کا مفاد ہے، اگر آپ بھی ہٹ گئے تو ملک کے لیے کرائسس ہو جائے گی اور ہم انشاءاللہ بہت جلد معاملات کو ٹھیک کر لیں گے، ڈیموکریسی بحال ہو جائے گی۔ صدر صاحب اس کے باوجود کوئی زیادہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے، لیکن ان دا مین ٹائم
جو میاں صاحب کی فیملی تھی، والد گرامی ان کے زندہ تھے، ان کی طرف سے ایک میسیج آیا کہ آپ مستعفی نہ ہوں اور اپنے عہدے پہ موجود رہیں، آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے ہمیں. تو اس میسیج کے بعد وہ یکسو ہو گئے. لیکن ایک بہت تفصیلی خط انہوں نے تیار کر لیا تھا میرے ساتھ مل کے، جو وہ بھیجنا چاہتے تھے سعید الزماں صدیقی صاحب کو کہ جی یہ صورتحال ہو گئی ہے اور آپ اس صورتحال کا نوٹس لیں اور فیصلہ صادر کریں، آئین اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں. وہ خط میرا خیال ہے کہ سوائے میرے اور کسی کے علم میں نہیں ہے. طارڑ صاحب کے پاس بھی اس کا ریکارڈ نہیں ہے، میرے پاس ہے اس کا ریکارڈ. لیکن پھر جب یہ میسیج آ گیا میاں شریف مرحوم صاحب کا، تو اس وقت پھر انہوں نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا. تو بہت سے دیگر واقعات بھی تھے. بادل ناخواستہ وہ موجود تو رہے، لیکن الٹیمیٹلی جب میاں صاحب نے باہر جانے کا معاملہ طے ہوا تو جو میاں صاحب کی اپلیکیشن آئی تھی وہ طارڑ صاحب کے نام تھی، اور طارڑ صاحب ہی کے دستخطوں سے وہ باہر گئے. تو یہ طارڑ صاحب کہتے تھے کہ کم از کم میرے ہونے سے وہ اس داغ سے بچ گئے کہ انہوں نے مشرف کے نام کوئی اپیل کی اور مشرف نے ان کو کوئی ریلیف دیا. تو اور بہت سی یادیں ہیں اس حوالے سے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے سیڈر گا. صاحب، ایک آپ نے اپنے کالم میں بھی ذکر کیا تھا کچھ 4 جرنیلوں کے حوالے سے کہ وہ گئے تھے. یہ کیا ہے یہ معاملہ کیا کہ یہ واقعات تو اس وقت آئے جب 2001 میں فیصلہ ہوا کہ مشرف صاحب نے صدارت کا منصب سنبھالنا ہے اور صدر طارڑ کو فارغ کرنا ہے. تو کوئی آئینی طریقہ تو تھا نہیں. تو پھر انہوں نے طارق عزیز صاحب جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کے ذریعے ایک پیغام بھیجا جی کہ صدر جو مشرف صاحب ہیں وہ کھانا کھانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ. تو صدر طارق صاحب نے کہا جی ضرور آئیں. 2-4 دن بعد کھانے کا طے ہو گیا. کچھ جرنیل بھی تھے، جنرل محمود سمیت، وہ آئے اور انہوں نے کھانا وانا کھایا. اور کھانے کے بعد فارغ ہو کے وہ الگ کمرے میں جب بیٹھے تو قصہ شروع کیا مشرف صاحب نے کہ مجھے انڈیا جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جی ملک میں بڑی انسرٹینٹی ہے، سرمایہ کاری نہیں آ رہی ہے، معیشت کا مسئلہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں جی کہ آپ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، تو میں جب صدر کا منصب لے لوں گا تو شاید یہ. تو باہر مختصر یہ ہے کہ صدر طارڑ نے کہا جی کہ میں تو استعفیٰ نہیں دوں گا کیونکہ میں اسپیکر کو استعفیٰ دے سکتا ہوں، اسپیکر موجود نہیں ہے. آپ کو میں ایک جرنیل نے کہا جی کہ آپ چیف ایگزیکٹو کو عہدہ دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے سمیت اور تمہارے چیف ایگزیکٹو سمیت سب میرے ماتحت ہیں اور میں اپنے کسی ماتحت کو استعفیٰ نہیں دوں گا، اور میرے استعفے کا آپ تصور نکال دیں. تو جب یہ نکل گیا اگلے دن پھر جنرل محمود آئے، انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہوئے قائل. نتیجتاً پھر مشرف صاحب نے ایک اپنا آرڈر جو ہوتا ہے آئین اور قانون اور قاعدے اور سلیقے اور روایات اور اخلاقیات سے ماورا نکال دیا جی کہ میں نے فلاں فلاں آرڈر کے تحت طارڑ کو فارغ کر دیا ہے اور فلاں فلاں آرڈر کے تحت اپنے آپ کو صدر پاکستان بنا لیا ہے. صدر صاحب اپنا بوریا بسترا لے کے چلے گئے اور اسی شام مشرف صاحب نے صدر مملکت کا عہدہ سنبھال لیا، حلف اٹھا لیا. سر یہ اب آتے ہیں 2013 میں نون لیگ ملک میں جنرل الیکشن ہوتے ہیں، عام انتخابات ہوتے ہیں. نون لیگ بڑی بھاری مارجن لیتی ہے، اکثریت کے ساتھ پارلیمنٹ میں آتی ہے. جنرل کیانی اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں، میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں. جنرل کیانی جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو راحیل شریف کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جاتا ہے. آپ ان کے بالکل ساتھ تھے، معاون خصوصی کا بھی آپ نے حلف اٹھاتے ہیں، بڑے میاں صاحب کے بڑے قریب ہوتے ہیں آپ. وزیر اعظم ہاؤس میں آپ کے جانے کے حوالے سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، جس وقت آپ چاہتے وزیر اعظم ہاؤس جاتے تھے. راحیل شریف 3 سال مدت اپنی پوری کرتے ہیں، تو کیا ان کی خواہش تھی، انہوں نے کوشش کی کہ مجھے ایکسٹینشن ملے، اور اس پر میاں صاحب کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے تو یہاں پر مختلف شاہراہوں پر بینر بھی لگے تھے، آپ کو یاد ہو کہ خدا کے لیے جانے کی باتیں جانے دو،
واپس آ جاؤ اس طرح کے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ سر کہ اس وقت میاں صاحب کا جو رد عمل تھا اور کابینہ میں کہیں نہ کہیں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ راحیل شریف کو ایکسٹینشن دینی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، جہاں تک ایکسٹینشن کا تعلق ہے، میاں صاحب کے متعدد بیانات ریکارڈ پہ ہیں کہ وہ ایکسٹینشن کے کبھی بھی حامی نہیں رہے، بلکہ ایک سوال جب ان سے اوپنلی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ روایت میں قائم نہیں کروں گا اور نہ ہونی چاہیے. جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچتے ہیں وہ سارے اہل ہوتے ہیں اور ان کو موقع ملنا چاہیے. میں بلاک نہیں کرنا چاہتا کہ جی جو سینئر افسر ہیں وہ ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں اور ایک آدمی جو ہے وہ 6-8 سال بیٹھا رہے. تو وہ اصولی طور پہ اس کے خلاف تھے. جنرل راحیل کا جو سلیکشن تھا وہ شبیر شریف کے بھائی تھے، عزیز بھٹی کے قریبی ان کا رشتہ تھا. میاں صاحب کو یہ سارا ریکارڈ اچھا لگا کہ نشان حیدر کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے اور پاکستان کی جو فوج ہے اس کے لیے اس کا چیف بننا ایک بڑے امتیاز کی بات ہوگی. جنرل راشد محمود بھی ان سے سینئر تھے اور بہت اچھے جرنیل تھے. میں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا ایوان صدر میں. وہ اس وقت ملٹری سیکرٹری تھے تارڑ صاحب کے. بہت نفیس انسان تھے، لیکن ان کو وہ کسی وجہ سے میاں صاحب کا جو انتخاب تھا وہ راحیل صاحب تھے. آپ کا جو سوال ہے کہ یہ معاملہ مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ کہیں آیا ہو انڈر ڈسکشن کیبنٹ کے اندر. ہاں، میاں صاحب نے ہو سکتا ہے اپنے رفقا سے بات کی ہو انڈیویجولی. میرے ساتھ بھی انہوں نے بات کی تھی اور بلکہ مجھے یاد ہے ایک دن کہ جب میاں صاحب کو میں نے رات کو فون کیا، وہ مجھے یہ اعزاز حاصل رہا کہ میں کسی بھی وقت ان سے رابطہ کر سکتا تھا. میں نے کہا جی صبح میں نے ایک ضروری چیز اپنے ڈویژن کے حوالے سے ڈسکس کرنی ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے تو گلگت جانا ہے صبح. یہ اعزاز ابھی بھی ہے سر، آپ کسی بھی وقت بھی ان سے تو رابطہ کرتے ہیں. وہ کہنے لگے گلگت جانا ہے، میری 10 بجے روانگی ہے تو 9:30 بجے مل لیتے ہیں. میں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا. تو میں 9:30 بجے پہنچ گیا. میرے ہاتھ میں ایک فائل تھی جس میں نے اپنے پیپرز تیار کیے ہوئے تھے جو میں نے ڈسکس کرنا تھا. تو انہوں نے فائل ایک طرف رکھ لی بلکہ لے لی. کہنے لگے یہ میں جہاز میں پڑھ لوں گا، آپ میری ذرا گفتگو سنیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ آدھ گھنٹہ انہوں نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، بہت سے مسائل کا ذکر کیا، بہت سی مشکلات کا ذکر کیا، اپنی حکومت کے حوالے سے بہت سی ایشوز کا ذکر کیا، بہت سی ناروا باتوں کا بھی ذکر کیا جو سمجھتے تھے کہ میری کارکردگی میں رکاوٹیں پڑ رہی ہیں. اور وہ آدھ گھنٹہ پھر گھنٹے میں تبدیل ہو گیا، وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں تبدیل ہو گیا. بار بار ان کا سٹاف آتا تھا، یاد کراتا تھا. تو کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی گفت و شنید کے بعد وہ پہلی دفعہ یہ الفاظ میں نے میاں صاحب کی زبان سے سنے کہ ان حالات میں کیا فائدہ ہے اس نام نہاد حکومت کا اور نام نہاد وزارت عظمیٰ کا. اور میں تو اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ جی سب کو چھوڑ چھاڑ دیا جائے اور جو جنہوں نے سنبھالنا ہے وہ سنبھالیں، جنہوں نے معاملات چلانے ہیں چلائیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا تو آپ چلیں سوچ رہے ہیں تو بعد اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ بتائیں کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، وجہ کیا ہے. تو میاں صاحب اٹھے اپنی سیٹ سے جانے کے لیے اور کہنے لگے کہ یہ بس آپ اپنی ذات تک رکھیے گا، وجہ صرف ایک لفظ ہے. میں نے کہا جی کیا؟ کہنے لگے ایکسٹینشن. تو ان کی خواہش تھی راحیل صاحب کی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا. نہ صرف میاں صاحب کے قریبی رفقا سے انہوں نے اظہار کیا، بلکہ ایک کمپین جو آپ اشارہ کرتے ہیں چلتی رہی، مسیحا کے طور پر انہیں پیش کیا گیا. بینرز لگتے رہے، پلے کارڈ لگتے رہے اور ان کا قد کاٹ جو تھا وہ بہت بلند کیا گیا. بلکہ ایک دفعہ میاں صاحب نے مجھے یہ بھی کہا کہ جی مجھے ایک چیز کا بڑا رنج ہے. میں نے کہا جی کیا؟ کہ جی چلیں، وہ ادھر ادھر سے سفارشیں آ رہی تھیں یا میرے قریب کے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا کہ انہوں نے خود ذاتی طور پہ مجھ سے آ کے کہا، ایکسٹینشن کی خواہش ظاہر کی. اس سے مجھے بڑا جنرل صاحب نے خود کہا. جی ہاں، افسوس ہوا.
تو بہرحال ان کی خواہش تھی، لیکن میاں صاحب اس کے لیے آمادہ نہیں تھے، ان پہ دباؤ بھی پڑا اپنے قریبی لوگوں کا، لیکن وہ اس بات پہ اڑے رہے اور شاید پھر اس کی قیمت. اچھا سر، یہ وہ انہیں ایکسٹینشن نہیں ملے تو جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے میں یہ چیف آف آرمی اسٹاف بنتے ہیں، میاں محمد نواز شریف جو وزیراعظم تھے وہ ان کی دلچسپی شاید یہ تھی کہ کیا یہ سچ ہے کہ وہ جنرل اشفاق مرحوم یا جنرل زبیر حیات میں سے کسی کو بنانا چاہتے تھے، اور آپ نے کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ جس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہے یہ آپ کے شاگرد رہے، آپ نے اپنا ان پٹ دیا کہ جنرل زبیر حیات یا جنرل اشفاق ندیم میں کے علاوہ اگر بلانا چاہتے ہیں تو جنرل قمر جاوید باجوہ کو چیف آف آرمی اسٹاف بنائے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں راجہ صاحب، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں بڑی وضاحت کے ساتھ. میں نے میاں صاحب کے ساتھ اقتدار میں تو 5 سال کا ہی عرصہ میں رہا ہوں، لیکن میرا ان سے تعلق واسطہ رشتہ جو ہے وہ اس کا 22 سال ہو گئے ہیں اور بڑا قریب کا رشتہ ہے. میں ایک چیز جانتا ہوں میاں صاحب کے بارے میں، وہ آپ سے بھی مشورہ کریں گے، وہ مجھ سے بھی مشورہ کریں گے، وہ حتیٰ کہ اپنا جو چائے پلانے والا آتا ہے اس سے بھی کہیں گے کہ اچھا جی دسو پھر تہاڈا کی خیال ہے، تھوڑی کی رائے ہے، کی کرنا چاہیے. اچھا. لیکن میاں صاحب فیصلہ اپنا ہی کرتے ہیں. اچھا. اور وہ فیصلہ بڑی مطلب مشاورت وہ کرتے ہیں سب سے، بڑی مہارت کے ساتھ وہ یہ فیصلہ اپنے دل تک محدود رکھتے ہیں. اب جب وہ فیصلہ سناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری بات میاں صاحب نے مان لی، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید چونکہ مجھ سے مشورہ کیا گیا تھا تو میرا مشورہ قبول کر لیا گیا. وہ ٹھیک ہے، مشاورت وہ کرتے ہیں، کسی کی رائے ایک کے حق میں ہوگی، کسی کی رائے دوسرے کے حق میں ہوگی، لیکن اس بحث کو یہاں ختم کر دینا چاہیے کہ فیصلہ نواز شریف کا اپنا ہوتا تھا اور وہ اس کی ذمہ داری بھی لیا کرتے تھے اور اس کے اچھے یا برے نتائج کے لیے بھی تیار رہتے تھے. اچھا سر، یہ آپ آتے ہیں موجودہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس وقت پاکستان کے اندر کہ بہت آپ جب سے سینیٹر بنے، میں جاتا ہوں سینٹ کور کرنے کے لیے، آپ بڑی ہی سینسیٹیو ایشوز پر تقریریں کرتے ہیں وہاں پر، جو پچھلے دنوں بھی آپ نے ایک سرکاری ملازمین کے حوالے سے بھی تقریر کی، اس سے پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ سینٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی بھی کور کرنے کے لیے جاتا ہوں، وہاں پر بھی آپ مدعا اٹھاتے ہیں ایسے اور بڑا سینسیٹیو ایشوز پر، جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنا کوئی جو لوگ وہ خوف محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ بڑی دلیری سے یہ بات کرتے ہیں وہاں پر. اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے سینٹ میں اپوزیشن اکثریت میں ہے اور حکومت جو ہے وہ اقلیت میں ہے. اقلیت میں ہونے کے باوجود اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے جو بل لایا گیا سینٹ میں وہ حکومت نے منظور کروا لیا. اپوزیشن جو اکثریت میں تھی یہ کیوں بکھر گئے؟ کیا کہیں اپوزیشن کسی ایک پیج پر نہیں ہے؟ پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی اور یہ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس سے حکومت جو ہے وہ تمام اپنے بلات منظور کروا لیتی ہے، وہ سینٹ ہو یا قومی اسمبلی. سینٹ میں تو اپوزیشن اکثریت میں ہے لیکن اس کے باوجود یہ بل منظور ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے صاحب؟ دیکھیں راجہ صاحب، اس کو میرا خیال ہے میڈیا صرف ایک حوالے سے دیکھ رہا ہے یا ایک پہلو سے دیکھ رہا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ جی اپوزیشن کے بندے پورے نہیں تھے، یا ہمارے جو قائد حزب اختلاف ہیں سید یوسف رضا گیلانی صاحب وہ نہیں تھے. اسی کو ہم نے موضوع بحث بنایا ہوا ہے اور اسی محور پہ ہم گھومتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ پہلو ہیں، بہت سے جڑے ہوئے پہلو ہیں. یہ کہ اس بل کو لانے کے لیے آدھی رات کو آرڈر آف دا ڈے کیوں جاری کیا گیا. نمبر 2 یہ کہ جب اس بل پہ اس کی باری آئی، آئٹم نمبر 4 کی باری آئی اور دیکھا گیا کہ اپوزیشن کے ارکان کی 2 یا 3 وہ زیادہ تھے اور وہ کم تھے، تو جناب چیئرمین نے کہا جی کہ ہم آئٹم نمبر 4 کو ڈیفر کرتے ہیں کیونکہ منسٹر نہیں ہیں اور ہم اگلے آئٹم پہ آتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. میں نے 9 مہینے میں جو دیکھی ہے سینٹ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا کل بھی ایک آئٹم جو تھا وہ شوکت ترین صاحب کا تھا جو انہوں نے پیش کرنا تھا، لیکن وہ نہیں تھے، وہ علی محمد خان صاحب نے پیش کر دیا. تو جو بھی کوئی منسٹر وہاں موجود ہوتا ہے، اگر کوئی کنسرن منسٹر نہ ہو تو وہ دوسرا بل پیش کر دیتا ہے. لیکن جناب چیئرمین کا اصرار تھا کہ شوکت ترین ہی پیش کریں. اس سے بھی انہیں فائدہ ہوا حکومت کو. پھر
اس کے باوجود جب نمبر پورے نہیں ہوئے تو آدھے گھنٹے کے لیے اجلاس ملتوی کر دیا گیا. نتیجہ یہ کہ وہ ہماری بہن بڑی اچھی سینیٹر ہیں زرکا سہروردی کو وہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, وہ کرونا میں تھیں اور ان کو سلنڈر سمیت وہ اٹھا کے ویل لے چیئر آئے, پر لے گیا. اور یوں اس آدھے گھنٹے کے دوران نمبرز جو ہیں انہیں پورے کرنے کا موقع ملا. پھر جب گنتی ہوتی ہے تو 43 برابر ہو جاتے ہیں. اب چیئرمین صاحب ہمارا بھی ساتھ دے سکتے تھے, ان کا بھی ساتھ دے سکتے تھے, اور میرے خیال میں تو تیسرا آپشن بھی تھا کہ وہ کہتے جی کہ میں اپنی رائے نہیں دیتا, میرے لیے دونوں برابر ہیں, میں یہ معاملہ کمیٹی میں بھی نہیں بھیجا گیا. ویسے بھی جو بل آتا ہے سینٹ کے اندر وہ سب سے پہلے کمیٹی میں چلا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے کمیٹی والا جو پہلو تھا وہ حذف کر دیا گیا. تو یوں وہ چیئرمین صاحب کے ووٹ سے انہیں کامیابی ہو گئی. پھر جب شور پڑا تو ہمارے ایک صاحب ANP کے جو تھے وہ اسی دوران کہیں باہر چلے گئے اور یہ 42-43 ہو گیا. تو یہ سارا کچھ جو تھا یہ کہنا چاہیے کہ جناب چیئرمین صاحب نے ایک طرح سے ان کی سہولت کاری کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. کیا سر یہ کہیں اس بل کے دوران کوئی مخصوص فون بھی آتے رہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. میں نے کل اپنے کچھ دوستوں سے بھی کہا تھا اور ان کی بھی یہ رائے تھی کہ اس بل کے حوالے سے مجھے نہیں معلوم, اور میرا اندازہ ذاتی یہ ہے کہ کوئی اس طرح کے نہ ہمیں آئے ہیں نہ انہیں آئے ہیں. انہوں نے بھی اپنی پوری ایفرٹ کی, ہم نے بھی پوری ایفرٹ کی. ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہمارے اگر 8 بندے نہیں تھے تو ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. کچھ کی ریزنز جینون ہیں, کچھ ملک سے باہر تھے, کچھ یہاں موجود ہوتے ہوئے نہیں آئے. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, خود احتسابی کرنی چاہیے. سید صاحب اور وہ بھی کاوڈ کی وجہ سے نہیں آ سکے. تو گلانی اگر ہوتے تو شاید جی ہاں وہ ہوتے تو وہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا بھی تھا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے 10 بندوں کی ٹیم 11 ہو اور 10 بندے میدان میں اتر آئے اور کیپٹن باہر بیٹھ جائے تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. لیکن بہرحال یہ بل ہمارے لیے اس کا پاس ہونا اس لیے افسوس کی بات ہے کہ ہم سے روک نہیں سکے, اور حکومت کے لیے افسوس کی بات نہیں ہے, حکومت کے لیے ندامت کی بات ہے, اور حکومت کے لیے شرمندگی کی بات ہے, اور حکومت کے لیے خجالت کی بات, اور حکومت کے ماتھے کا داغ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا بل جو ہے وہ طاقت کے زور پہ منظور کرایا جس کے عوض انہیں $1 بلین تو قرضہ مل جائے گا, لیکن ملک کا ایک نامور ادارہ. لیکن سر یہ اس معاف کرنا, اس بل کے حوالے سے میں کور کرتا ہوں قومی اسمبلی بھی سینٹ بھی, یہاں پر میڈیا میں اپوزیشن تو کے بیانات بڑے تیز و تند قسم کے آتے تھے کہ ملک کی جو سالمیت ہے وہ خود مختاری اور فلاں دو پر لگ گیا. لیکن جب یہ بل لایا جاتا ہے تو پھر وہ اپوزیشن کے بیانات کو کہاں دیکھے, پھر کس تناظر میں دیکھے کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے؟ وہ دیکھیں نا راجہ صاحب, وہ تو میں نے کہہ دیا کہ یہ اب معاملہ ہو چکا ہے اور ہمارے لیے یہ موضوع جو ہے یہ شرمندگی کا باعث ہے, ہمیں شکست ہوئی ہے. جی میں اپنی بات کروں یا کسی اور کی بات کروں کہ میں بڑا بہادر ہوں, لیکن ہم ہارے ہوئے لشکر میں تھے اور ہار گئے. صحیح. ہمارے لیے تو یہ ہار افسوسناک ہے, ان کے لیے یہ فتح شرمندگی اور خجالت کا باعث ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی نسلیں بھی یاد کریں گی کہ یہ ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے ایک ادارے کو رہن رکھ دیا تھا صرف $1 بلین کے لیے اور اپنی آزادی و خود مختاری کا سودا. سر وقت کم ہے, آخری سوال کی طرف چلتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف جو 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے, یہ اعزاز پاکستان کے کسی اور شہری کو حاصل نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بہت قریب ہونے کے ناطے, نون لیگ کے سینیٹر ہونے کے ناطے, کہ انہوں نے واقعی جو آپ کی سویلین بالادستی ہے اس کا انہوں نے علم اٹھایا ہوا ہے یا اس کی آواز بن چکے ہیں, اور کیا انہیں اس کے ساتھ ہی ضمنی سوال, کیا انہیں اپنی بیٹی کے سیاسی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہوں گے, یا پھر وہ اسی طرح سویلین بالادستی کی آواز بن کر اگر وہ ہیں تو میدان عمل میں آئیں گے, اور کب تک ان کی واپسی متوقع ہے؟ کہیں آپ کے کوئی علم میں ہے؟ آپ کے اس آخری سوال میں بہت سے سوالات آ گئے ہیں. میں یہ عرض کروں کہ میں نے جو 5 سال گزارے ہیں میاں صاحب کے ساتھ جب وہ وزیر اعظم تھے, میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. یہ تاثر یا یہ تصور
بالکل بے بنیاد ہیں کہ میاں صاحب کسی ادارے کے بارے میں کوئی منفی سوچ رکھتے ہیں، کوئی پرخاش رکھتے ہیں. یہ تاثر جو لوگ پھیلاتے ہیں وہ ان سے بہت بڑی ناانصافی کرتے ہیں. میاں صاحب نے کبھی آگے بڑھ کے تصادم کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہوئی بھی تو اس سے گریز کیا، پہلو بچایا، سوکھی برداشت کر لی، لیکن معاملات کو چلاتے رہے. تو ایک تو یہ تصور اور یہ تاثر غلط ہے. دوسری بات جو ہے کہ جی کیا وہ کسی اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی سے وہ کوئی ایسی چیز چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ کس بات پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی پاسداری کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بانی پاکستان نے 14 اگست کو جو کچھ کہا تھا اور بعد میں کوئٹہ میں اسٹاف کالج میں جو کچھ کہا تھا اس کی پاسداری کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسلح افواج کا ہر افسر اور ہر جوان جو حلف اٹھاتا ہے اس کی پاسداری کریں. اس کو آپ جھگڑا کہہ لیں، اس کو آپ لڑائی کہہ لیں، اس کو آپ تصادم کہہ لیں، اس کو آپ نواز شریف کا بڑا بے لچک رویہ کہہ لیں، جو مرضی ہے نام دیتے رہیں، لیکن اس میں کوئی آج بھی اس لمحے بھی اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ ادارے اپنی حدود میں رہیں گے، آئین کے الفاظ کی اور اس کی اسپرٹ کی پاسداری کریں گے، اپنے حلف کی پاسداری کریں گے، میرا خیال ہے کہ نواز شریف سب سے پہلا آدمی ہوگا جو آگے بڑھ کے ملک کی ترقی اور بہبود کے لیے کام کرے گا اور کوئی ماضی کی طرف پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ سوچ عوام میں بھی آ گئی ہے اور یہ سوچ خود اداروں کے اندر آ گئی ہے. یہ دیکھیں 4 دفعہ ہمارے یہاں مارشل لا لگے. مارشل لا جو ہیں یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ ہمارے لیے باعث اعزاز نہیں ہیں، فوج کے لیے بھی نہیں ہے. فوج کیوں نہیں جا کے جنرل ضیاء الحق کی قبروں پہ پھول چڑھاتی؟ فوج کیوں نہیں جا کے کسی اور ڈکٹیٹر کے، ایوب خان کے یا یکشا خان کے مزاروں پہ جاتی؟ فوج کیوں جاتی ہے عزیز بھٹی کے مزار پہ؟ ہم کیوں عشق کرتے ہیں عزیز بھٹی سے؟ ہم کیوں عشق کرتے ہیں شبیر شریف سے؟ ہم کیوں ان شہداء سے؟ اس لیے کہ جو فوجی وردی کے زور پہ، طاقت کے زور پہ آئین کو روند کر، جمہوریت کو روند کر منصب اقتدار پہ آ جاتا ہے، صدارت پہ آ جاتا ہے، وہ اپنی وردی کی توہین کرتا ہے. جو سپاہی، جو افسر میدان جنگ میں یا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یا پاکستان کی سرحد پر اس کی وردی پھٹ جاتی ہے، خاک و خون میں وہ نہا جاتا ہے، وہ اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اس مٹی کے لیے، وہ ان فوجیوں سے بہت متبرک ہے. میں نہیں سمجھتا، خود فوج سمجھتی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل کردار کیا ہے ہمارا. بس اس کردار کی طرف پلٹ آئیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھا سر، یہ میں ایک سوال اس میں ساتھ ہی تھا کہ مستقبل قریب میں میاں صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے کوئی آپ کی کوئی ان سے بات چیت ہوئی ہے کہ کب تک وہ؟ میاں صاحب کو اگر آپ جانتے ہوں تو میاں صاحب پاکستان سے باہر ان کا ہر دن جو ہے نا، وہ اس دن کی اس صبح کی شام کرنا واقعی جوئے شیر لانا ہوتا ہے. وہ اس مٹی سے اتنی محبت کرتے ہیں. ملک سے باہر رہنا ان کا چوائس نہیں ہے، ان کا انتخاب نہیں ہے، ان کی خوش دلی سے نہیں ہو رہا ہے. اس وقت تو جو حالات ہیں ملک کے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں، جس طرح ان کو سزائیں دی گئیں، جس طرح عدالتوں کو قبضے میں لے کے، ججوں کو قبضے میں لے کے جو کچھ ان کو کیا گیا، میں تفصیل سے اگر بیان کرنا چاہوں تو شاید 1 گھنٹہ اور درکار ہوگا. جو چلتا ہے جی کس طرح پاناما میں جس شخص کا نام ہی نہیں ہے، پھر JIT بنتی ہے، پھر JIT ایسی جو آج تک ہماری تاریخ میں نہیں بنی. زمانے بھر کا ریکارڈ آپ کنگال لیتے ہیں، کرپشن کا ریکارڈ آپ کنگال لیتے ہیں، آپ کو ملتا ہے جی کہ بیٹے سے کرایا نہیں. یہ مزاق. میں نے ان کا کیس بھی کور کیا اور مجھے اس کا بہت سی چیزوں کا پتہ بھی ہے. بالکل میں دیکھتا رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوش دلی سے باہر نہیں بیٹھے ہوئے. ان کے لیے ہر دن جس طرح گزرتا ہوگا، ہر رات جس طرح گزرتی ہوگی، کم از کم میں اس کا تصور کر سکتا ہوں. وہ اولی فرصت میں آئیں گے، لیکن جو کاوڑ پھیلا، جو اسپتالوں پہ اور کلینکس میں اور ڈاکٹروں نے قدغنیں لگائی ہوئی ہیں اور معمول کے آپریشنز جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، ابھی ان کی رپورٹس آئی ہیں، تو وہ جو ہی اس مرحلے سے گزرتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے پاکستان. بہت شکریہ سینیٹر صاحب. ناظرین، میں ایک بات انٹرو میں بتانا آپ کو بھول گیا تھا کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب اس حکومت کے عطاب کا شکار ہوئے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ ان پر ایک رات کے اندھیرے میں ان کو اپنے گھر سے اٹھا لیا گیا تھا اور
پھر یہ بتایا گیا تھا دوسرے دن کہ کرایہ داری ایکٹ کے حوالے سے، اور یہ حالانکہ ان کا اپنے بیٹے کا مکان تھا، پھر ان کو پس زندہ رکھا گیا اور چھٹی والے دن ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا، یعنی اتوار کو پھر کچھ پتہ چلا کہ اعلیٰ سطح پر جو ہے وہ مداخلت ہوئی کہیں نہ کہیں سے، تو پھر ان کی رہائی ممکن ہوئی۔ تو ناظرین، یہ جب کالم لکھتے ہیں، نثر لکھتے ہیں، ان کی نثر اتنی خوبصورت یہ لکھتے ہیں کہ جب انسان کوئی بھی آدمی جس کو مطالعے کا لبکہ ہو، وہ جب نثر پڑھتا ہے ان کی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے منہ میں رسگلے گل رہے ہیں۔ ان کی کتاب مکہ مدینہ جو انہوں نے مجھے بڑی شفقت سے پیش کی تھی، بڑی خوبصورت کتاب انہوں نے لکھی ہے اور نثر بہت کمال کے لکھتے ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں سر کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ آپ اپنے اگلے پروگرام تک اپنے میزبان بشارت راجہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔